بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کر رہے تھے ملٹری اینڈ انڈسٹریل سوسائٹی. ملٹری اینڈ انڈسٹریل سوسائٹی کیا ہوگی کہ جب ملٹری سوسائٹی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کیا ہوگا کہ ایسی سوسائٹی جہاں پہ رہنے والے لوگوں کی آپس میں جو کوآپریشن ہے وہ ہر حال میں کیا ہوگی، کمپلسری ہوگی. ٹھیک ہے، لوگ وہاں پہ رہنے والے ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ لازمی کریں گے. ٹھیک ہے، انڈسٹریل سوسائٹی کیا ہوگی؟ انڈسٹریل سوسائٹی کریکٹرائزڈ بائی دا والنٹری کوآپریشن، کہ وہاں پہ رہنے اس سوسائٹی کے اندر، انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اپنی چوائس پہ، ان کے پاس اپنا آپشن ہوتا ہے. تو فائنل اسٹیج کیا ہے؟ ریسورسز میں بی یوز ٹو پرفیکٹ ہیومن کریکٹر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹ از اے ایتھیکل اسٹیٹ. ایوولوشن آف کانفلکٹ. اب کانفلکٹ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے، کسی دو گروپس کے درمیان کانفلکٹ کیسے ہوا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. بٹوین گروپس، کلاسز اینڈ سوسائٹیز دیر از این ایکولیبریشن آف انرجی. دس ٹیکس دا فارم آف اسٹرگل فار ایگزسٹنس، جو ابھی ہم نے سروائیول آف دا فٹسٹ کے بارے میں پڑھا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر. اب اس میں کیا ہے کہ اب ڈفرینٹ گروپس ہیں، ڈفرینٹ کلاسز ہیں سوسائٹیز کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں؟ دے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اب سروائیول آف دا فٹسٹ ہے کہ جو بندہ، جو گروپ یا جو کلاس جتنا اسٹرگل کرے گی اس کے لیے سروائیو کرنا اتنا لازمی ہوگا. ٹھیک ہے، سروائیول اس کا بیس کس پہ کرتا ہے؟ اپنی ایفرٹس پہ، اپنے اسٹرگل پہ، تاکہ وہ اس سوسائٹی کے اندر سروائیو کر سکے. اینڈ کنفلکٹ بیکمز اے ہیبیچول ایکٹیویٹی. لازمی بات ہے دو لوگوں کے کامن انٹرسٹ ہے، دونوں گروپس نے اپنے ایک ہی چیز ہے لیکن دونوں نے حاصل کرنی ہے. جو اپنے آپ کو ایفیشینٹلی یوز کرے گا تو وہی رہے گا. تو لازمی بات ہے وہاں پہ کنفلکٹ آنا نیچرل ہے. ٹھیک ہے، سو کلاسز یا گروپس کے درمیان وہ ایک چیز کے لیے اگر اسٹرگل کر رہے ہیں تو اس شے کی خاطر ان کا آپس میں کنفلکٹ ہونا اٹ از اے ہیبیچول ایکٹیویٹی. دی نیچر آف کنفلکٹ اینڈ ملٹریزم. Conflict gives rise to two fears. اب conflict ہے جہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ ملٹریزم کی جو conflict، ملٹریزم کیا تھا کہ لوگوں نے کوآپریٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لازمی. conflict کیا ہے کہ ان کا ایک گول ہے، ڈفرینٹ گروپس، ڈفرینٹ جو پیپل ہیں، کلاس ہے یا سوسائٹی ہے، وہ ایک ہی چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے، تو ان کا آپس میں conflict بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب کانفلکٹ کیا ہوتا ہے کہ کانفلکٹ گیو رائز ٹو ٹو فیئرس. ملٹریزم کے اندر کیا تھا کہ ان کا آپس میں کوآپریٹ کرنا یہ مسٹ تھا ہر حال. ٹھیک ہے، لیکن کانفلکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلا کیا ہے؟ فیئر آف لیونگ لیڈنگ ٹو پولیٹیکل کنٹرول. دو چیزیں. فیئر آف لیونگ کیا ہے؟ ان کو رہنے کا، زندگی کا ڈر ہے. ہم نے بات کی ہے کانفلکٹ جب آ گیا دو گروپس کا آپس میں، تو وہاں پہ پہلی چیز کیا ہوگی؟ ان کا جو فیئر آف لیونگ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے، جب انہیں پتا ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے ہر حال میں تو وہ کیا کریں گے؟ ہر بندہ کوشش کرے گا ٹو اٹین دا پولیٹیکل کنٹرول. ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ میں اپنی سیاسی یا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی وہ کوشش کرے گا تاکہ میں اپنے لیے جو اس کا ڈر ہے اس کے دل میں زندہ رہنے کا وہ اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے، کہ میں نے زندگی میں زندہ رہنا ہے، اس دنیا میں میں نے زندہ رہنا ہے، تو اس زندگی کے لیے مجھے کنٹرول حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کا کنفلکٹ کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ فیئر آف ڈیتھ. آپ کو موت کا ڈر ہے. ٹھیک ہے، اب جب آپ کا موت کا ڈر ہے وہاں پہ کیا ہوگا؟ جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کو پتا ہے میں نے مرنا ہے تو وہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ آپ کوشش کرو گے کس کی؟ ریلیجیس ہونے کی، ریلیجیس کنٹرول حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو یہ تھا کہ میں نے زندہ رہنا ہے اس دنیا میں، تو میں آپ کیا کرتے ہو؟ اس دنیا کا جو اقتدار ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو. اب جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک ڈر ہے کہ میں نے مرنا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ ریلیجیس کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو. ایز اے ریزلٹ آف دیز کنٹرولز کانفلکٹ بیکم ملٹریزم. اب ان دونوں کنٹرول کی وجہ سے یہ جو دو کنٹرولز ہوتے ہیں، اگین جو ان کا آپس میں کانفلکٹ ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ ان کا ملٹریزم. ٹھیک ہے، دو گروپس ہیں، انہوں نے رہنا ہے کس خاطر؟
لیونگ کے لیے اگر رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، آپس میں کوپریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک ہی مقصد کے لیے وہ رہیں گے. لیکن یہاں پہ کیا آ گیا، فیئر آف دا ڈیڈ آ گیا. اگر وہاں پہ ان کو مرنے کا اگر ڈر ہے تو وہ کیا کریں گے، جب ان کا یہاں پہ ڈر ایک کامن ہو جائے گا تو اگین ان کا جو کانفلکٹ ہوگا وہ دوبارہ کیا بن جائے گا ان کے لیے، ملیٹرزم. کہ وہ اگر پولیٹیکل اسٹرگل ہے یا ریلیجیس اسٹرگل ہے تو اس کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے، دے وڈ کوآپریٹ ود ایچ ادر. اور یہی ڈیمانڈ ہے ملیٹرزم کی کہ وہاں پہ رہنے والے جو گروپس ہیں وہ آپس میں یا ممبرز ہیں سوسائٹی کی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازمی کوآپریٹ کریں گے. Then we have Spencer's four processes. As a result of this focus and use of organic analogy, Spencer concerns himself with four processes or major concept. پہلا کیا ہے، growth, differentiation, integration and adaptation. Result of process: the movement through the four processes is also movement evolution. Evolution ہے کیا، پہلے آپ کے پاس growth ہے، پھر آپ differentiate کرتے ہو، integrate کرتے ہو، adaptation. growth آپ کو پتہ ہے بیسک growth بڑھنا. differentiation آپ نے ایف ایس سی کے اندر موسٹلی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. differentiate to the people کہ آپ کیا کرتے ہو، ایک چیز سے زیادہ پھیلاتے ہو، اس کو پھیلانے کو ڈیفرینشیٹ کہتے ہو، ٹھیک ہے. انٹیگریشن کیا ہوتا ہے، کمبائن کرنا، دو چیزوں کو، بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ پہ لانا، اس کو آپ کہتے ہو انٹیگریشن، ٹھیک ہے. دین یو ہیو اڈیپٹیشن کہ کوئی چیز، کوئی سسٹم آپ کو نظر آ گیا، خود آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہو، دیٹ از یور اڈیپٹیشن. اور یہی جو چار پروسیس ہم نے پڑھے ہیں، گروتھ، ڈفرینشیشن، انٹیگریشن اینڈ ایڈیپٹیشن، یہی آپ کا کیا ہے، اٹ از یور ایوولوشن، ٹھیک ہے. دس واز اسپینسر گول. اکارڈنگ ٹو اسپینسر آل چینج از پروگرس. ہر قسم کی جو چینج ہے وہی کیا ہے، آپ کی پروگرس ہے. اسپینسر کلیم دیٹ نالج واز آف ٹو کائنڈ. اب اسپینسر کا یہ آئیڈیا تھا کہ نالج جو ہے وہ دو طرح کا ہے. نالج گین بائی دا انڈیویجول، جو ایک انفرادی طور پہ جو علم حاصل کیا جاتا ہے اپنے مشاہدے کے تھرو، اس کو نوٹ کر کے، دیٹ از انڈیویجول. نالج گین بائی دا ریس. He said the institution or knowledge learned unconsciously was the inherited knowledge or experience of the race. کہ جو نالج آپ انہیریٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ جس نالج کو آپ ہولڈ کرتے ہو، دیٹ از another knowledge. He also believed that there is basic and final reality beyond our knowledge, which he called the unknowable. سو جو دو چیزیں اس نے نالج کو دو بتایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو انڈیویجول کے تھرو بائی انڈیویجول ہم اس کو اٹین کرتے ہیں، اور سیکنڈ ون از انکانشیسلی جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے. یہ نارملی ہے کہ آپ دیکھتے بعض دفعہ ایسی چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو، آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں نے یہ زندگی میں پہلے کہیں کیا ہوا، لیکن یہ ایک الگ تھیوری ہے. انشاءاللہ پھر ہم اس پہ کبھی لائیو ڈسکس کریں گے اس کو، کہ تھیوری آف میرر، یہ اس کو پروف کیا گیا بعد میں. لیکن بینگ اے مسلم، یہ ہمارے لیے کافی ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں اسلام کے اندر کافی چیزیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اسلام میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا. ہمیں ہمارے ریس، ہمارے ریلیجن کی طرف سے بھی بتایا گیا، اور پھر ہمارے انفرادی جو دنیاوی تعلیم ہے جس کے بارے میں بھی ہمیں فوکس جس کی طرف کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں جو فلاسفر تھے یا جو سائنٹسٹ تھے یا جو لوگ جنہوں نے اس بارے میں تحقیق کی، ایٹ دا اینڈ ان کا جو تحقیق تھی انہوں نے کیا کیا، اس کو اسلام کی ٹیچنگ سے اس کے کافی قریب لیا ہے. اس نے ایک اور چیز کے بارے میں یہاں پہ اینڈ پہ ڈیفائن کیا ہے کہ دیر از اے تھنگ وچ از کالڈ ایز اننویبل، جس کی آپ غیب کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ غیب کو کہتے ہو، ٹھیک ہے. آپ جس طرح بھی مسلم ہم چیز پہ ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و بالغیب، کہ ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک چیز دی ہے تعلیم کے طور پہ، ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. سو اسپینسر نے اس بات پہ بلیو کیا ہے کہ ہمارا جو بیسک اور فائنل ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نالج ہے جو غیب ہے، اننویبل ہے. سو جو کہ ہماری ہر نالج کا بیس ہے، جس کو ہم نارملی کہتے ہیں ڈیوائن ریلیجن، اللہ نازل کردہ دین، دیٹ واز ایٹ دا اینڈ accepted by the